جیسا کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ تکبیرۃ الاحرام میں بعض چیزیں واجب ہیں۔ قیام کی حالت میں ہونا واجب ہے، نیت کے بعد ہونا واجب ہے، صحیح قرات کے ساتھ ہونا واجب ہے، موالات کے ساتھ ہونا واجب ہے، طمانینہ کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام کہنا واجب ہے۔ اور اسی طرح سے نماز کی واجب اور مستحب تکبیرات کہتے وقت ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا مستحب ہے، کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ثواب ہے کہ انسان اگر اٹھا لے تو وہ جو صحیح طریقے سے آپ اٹھا سکتے ہیں، جس طرح اٹھائیں اور گرائیں وہ آپ کی مرضی ہے، اٹھانا مستحب ہے۔ ایک خاص طریقہ ہے جو کہ مثلا تحریر الوسیلہ جیسی کتابوں میں درج ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیں، اللہ کا جو حمزہ ہے وہ آپ کہنا شروع کر دیں تو آپ کا ہاتھ یہاں سے اٹھنا شروع ہونا چاہیے۔ جب آپ اکبر کا را ادا کریں تو یہاں تک ہاتھ پہنچنا چاہیے۔ عموماً برعکس ہوتا ہے، پہلے ہم اٹھا لیتے ہیں، پھر تکبیر پڑھ لیتے ہیں، پھر گرا دیتے ہیں۔ تو جو صحیح اور بہتر طریقہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ یہاں سے ہاتھ اٹھنا چاہیے، اللہ اکبر ادھر ختم ہونا چاہیے، پھر بلا فاصلہ گرانا چاہیے۔ جب آپ اللہ اکبر یہ دو کلمہ پڑھنا شروع کریں، ہاتھ اٹھنا شروع کریں، جب ختم ہو جائے ہاتھ کانوں تک پہنچ جائے اور یہاں سے تکبیر ختم، ہاتھ کو گرا دیں نیچے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شک کرتا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہی ہے یا نہیں، نماز میں کھڑا ہے یہ اور اسے شک ہے کہ میں نے تکبیر الاحرام کہی ہے یا نہیں کہی، تو اب اسے دیکھنا چاہیے کسی چیز میں مشغول ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا اگر قرات میں مشغول ہے، تکبیرۃ الاحرام کے بعد جو ہے قرات ہوتی ہے، سورہ حمد مثلا پڑھنا ہوتا ہے، تو آپ سورہ حمد میں مشغول ہے یا دوسرا سورہ پڑھنے میں مشغول ہے، فرمایا اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، آپ کی نماز صحیح ہے، آگے بڑھیں۔ اور اگر کچھ نہیں پڑھ رہا، بیٹھا ہوا ہے، مثلا کھڑا ہے، نہیں معلوم، نیت کی ہے، پتہ ہے تکبیر کہی یا نہیں کہی نہیں معلوم، قرات میں رات کسی میں چیز میں مصروف نہیں ہے، اس صورت میں دوبارہ تکبیر کہنا چاہیے، یعنی احتیاطاً آپ پھر تکبیرۃ الاحرام کہنا چاہیے۔ یہ حضرت آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ۔ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا کسی چیز کے پڑھنے میں اگر مصروف ہے، ذکر پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، ذکر مستحب، ذکر واجب، قرات جو بھی ہے، مصروف ہیں آپ، تو پھر اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اور اگر ایسی چیز میں مصروف نہیں ہے تو پھر تکبیر کہیں، یہ شک کی حالت میں۔ تیسرا اور آخری مسئلہ یہ ہے اگر تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد شک کیا، آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر، ابھی شک کیا میں نے یہ تکبیر صحیح کہی ہے یا نہیں کہی ہے، نہیں معلوم کہ صحیح ادا کی ہے نہیں، صرف شک ہے، صرف شک ہے، احتمال اگر ہے تو یہ پہلے بھی عرض کر چکا، نماز میں احکام شرعیہ میں احتمال اور یہ جو گمان جو ہے وہ یقین کے حکم میں، اگر آپ کو احتمال ہے کہ میں نے مثلا گمان ہے کہ شاید میں نے صحیح پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، اگر گمان یہ ہے کہ شاید صحیح نہیں، دوبارہ کہنا، شک یعنی برابر ہے، 50-50 ہے، شاید صحیح کہی ہے شاید نہیں کہی ہے، اس طرح شک ہے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد، تو یہ کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، آگے بڑھیں، صرف اگر شک ہونے کی صورت میں۔ اگر گمان ہے تو اپنے گمان کے مطابق عمل کریں، صحیح کہنے کی طرف گمان ہے اس پر عمل کریں، آگے بڑھیں۔ اگر غلط کہنے کا گمان ہے تو دوبارہ سے کہیں۔ اگر صرف شک ہے، تکبیر کہنے کے بعد تکبیر ختم ہو چکی ہے، ابھی شک کیا، اپنے شک کی پرواہ نہ کریں۔